السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا ہمارا سبق دو آیتیں تھیں، آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53، آیت نمبر 52 اور 53، 52 نمبر آیت اور 53 نمبر آیت۔ جن بھائیوں کو سبق یاد ہے وہ سنا دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے سبق کو لے کے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم عفونا عنکم۔ کوئی سب کاٹ لو دینا آیت نمبر تو ہم نے معاف کیا تم کو، جی بعد ذالک لعلکم تشکرون، اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جی ماشاءاللہ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، الکتاب، فرقانہ والفرقان اور حق کے بدل، اور فیصل نو کٹ کے دے کے سبق آیت نمبر دیکھ کے حق کے بادل میں فرق رکھنے والا، ہاں لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جی ماشاءاللہ۔ ہاں جی ابو سفیان بھائی ماشاءاللہ سنائیں۔ ثم پھر عفونا درگزر کیا ہم نے عنکم تم کو، من بعد ذالک اس کے تم بعد، سے تم سے من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے عطا کیا موسیٰ کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور حق اور باطل پہ فرق کرنے والی، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان عبد الرحمن بھائی سبق بسم اللہ سنائیں۔ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا عنکم اور ہم نے پھر تمہیں معاف کیا، من بعد اس کے بعد، ذالک لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ وائز اور جب آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ الکتاب اور کتاب، والفرقان اور فرقان، ڈیکس حق لے اور کے باطل بیٹھو، میں فرق کرنے والے، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اعنال کر لو۔ بچے کو ڈیکس لے آئیں۔ جی آج کے سبق کا ہم آغاز کریں گے، آیت نمبر 54 ہے۔ تھوڑا یا پڑھا کر پڑا کرے، تھوڑا یا بس، چلو بس 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 نہیں بس ٹھیک۔ سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2، پارہ نمبر 1، اور اس کی آیت نمبر 54 نمبر آیت ہے، 54 نمبر آیت۔ جی سارے بھائیوں کو سبق مل گیا جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کوئی اور پکڑ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 54 نکال لو گے نا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ بارئی اینڈ حمزہ اس کے کاف سے پہلے، بارئکم
فاقتلوا انفسکم فق قاف کو موٹا کریں گے، اس پہ قلقلہ بھی کریں گے. فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. جی یہ ہمارا سبق تھا. تو اس میں کافی ساری باتیں جو تجوید کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں میں بتاتا ہوں، قلقلہ تفخیم کے متعلق یا غنہ کے متعلق یا شد کے متعلق. وَإِذْ قَالَ قاف کو ذرا صحیح طریقے سے پڑھیں گے. لِقَوْمِهِ یہ بھی قاف ہے. یا قومی یہ قاف اس کو بھی موٹا کریں گے. یہ تینوں لفظ قاف ہی ہیں اس میں جو موٹے ہیں. آگے ہے ان، یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. انکم ظلمتم، ظلمتم نہیں پڑھنا، زا نہیں پڑھنا، ظلمتم. ان یہاں پر بھی غنہ کریں گے اور کم پر بھی غنہ کریں گے. انفسکم جی. اور آگے ہے عج، عج یہ جیم پر ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ. باتخاذکم العجل جی عجل جی ساکن حرف کو ذرا ہلا کر پڑھنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قلقلہ. 5 حروف اگر ساکن ہونے کی حالت میں آئے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ. جی فق یہ قاف ہے ساکن ہے اور اس کو اوپر ہم قلقلہ بھی کریں گے اور موٹا بھی کریں گے اس کو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ جی. آگے لفظ تقریباً ہمارے پڑھے ہوئے ہیں بار بار غننے والے، ایک ہی لفظ ہے اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جی اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے پھر با محاورہ. لفظوں کے اوپر انگلی رکھ لیں تاکہ اچھے طریقے سے پہچان ہو سکے کہ کس لفظ کا ہم نے کیا ترجمہ کرنا ہے. وَإِذْ قَالَ وَإِذْ اور جب، وَإِذْ قَالَ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے. ویسے لفظی ترجمہ اس کا اپنی قوم کے لیے، لامز لی ہے نا شروع میں، تو لی کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے، اپنی قوم سے. جی یہ وہ فاعل بنتا ہے نا. ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل. کرنے والے کو فاعل بولتے ہیں. کہا کہنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ موسیٰ. جی کہا صابر نے، ہم یہی بولتے ہیں نا. جی تو کہنا فعل، جو کہنے والا ہے وہ فاعل، تو اس میں نے کے یہ ترجمے ہوتے ہیں ساتھ. جس طرح یہ پینسل لکھتی ہے. تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے. ویسے لفظی ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی قوم کے لیے. جی لِقَوْمِهِ تو اپنی قوم سے، یہ ٹھیک ہے نا. ویسے میں نے بتایا کہ یہ بھی بنتا ہے. یا قومی اے میری قوم، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، ٹھیک ہے جی. یا قومی یہ لفظ، یہ جس طرح میں بولتا ہوں یا عبد الرحمن، یا ابا سفیان، ٹھیک ہے، یا معاذ، جو بندہ سامنے ہونا اس کے لیے کیا بولتے تھے؟ یا. جس طرح صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتے تھے، وہ کب کہتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود ہوتے تھے. تو حدیثوں میں ویسے ہی ہے تو ہم بھی ویسے پڑھ دیتے ہیں. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں بھائی اس سے حاضر ناظر ثابت ہو جاتا ہے. وہ تو حدیثوں میں ایسے ہی ہے تو ہم بھی ایسے پڑھتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد کسی صحابی نے آپ کو یا رسول اللہ کہا ہے؟
ایسے نہیں کہا یا قومی، تو میم کے نیچے جو زیر ہے نا اصل میں تھا یا قومی، میم زیریا می، یا کو یہاں پہ حذف کر دیا اور اس کے عوض میم کے نیچے زیر لے آئے۔ کوئی بھی لفظ اس طرح جو آتا ہے نا جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں اے میری قوم، جس طرح ہم نے پیچھے کیا تھا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي، پس مجھ سے ہی۔ اب یہ جو مجھ سے ترجمہ تھا نا وہ کس کا تھا؟ وہ یا کا تھا، اور حالانکہ یا تو وہاں ہے نہیں، تو گرامر کے اعتبار سے یا کو وہاں پہ حذف کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے آخری لفظ کے نیچے زیر دے دیتے ہیں۔ یہ گرامر کے نحو کے اندر ایسے ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یا قومی، اے میری قوم۔ اب یہ میری قوم کس کا ترجمہ ہے؟ می، اصل میں میم زیر یا می تھا، یا کو گرا دیا اور اس کی وجہ سے آخر میں میم کے نیچے کیا لگا دیا، تاکہ جو قاعدے قانون سمجھنے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے بھی ترجمہ کس طرح کرنا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، انکم ظلمتم، تم نے ظلم کیا، ظلمتم جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے ماضی معروف سے، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، اپنی جی، کیوں ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو تمہارے پکڑنے کے ساتھ، جی باتخاذ، اتخاذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، با کا مطلب ہے ساتھ، قم کا مطلب ہے تمہیں، اور العجلہ کا مطلب کیا ہے؟ بچڑا، تمہارا بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے، تمہارا یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وجہ کیا ہے کہ تم نے بچڑے کو اپنے ہی ہاتھوں سے تم نے اس کو اپنا خالق بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس وجہ سے تم نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ باتخاذکم العجل، تمہارا بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے، تمہارا جی یہ 2 دفعہ پڑھ لیں تاکہ لفظوں کا یاد ہو جائے، تمہارا جی کیا پکڑنے کی وجہ سے؟ سواری کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ معبود بنانے کے لیے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، شاباش۔ قیم کسے کہتے ہیں؟ معبود، خالق، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ فتوبو، موسیٰ علیہ السلام نے اب کیا کہا؟ فتوبو، کون سے صیغہ ہے توبو؟ معاذ بھائی کون سی جمع؟ جمع مذکر، پورا صیغہ بولو نا، جمع مذکر حاضر، بحث تیرا مکان میں لاج، بحث امر حاضر معروف، تب توبا توبو، فتوب ریکارڈنگ ہوگی تیری نال چھوگے چیزا تو بحث نہیں نا دس دا بیا۔ فتوبو، پس تم توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ جی اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی تم توبہ کرو، اور توبہ کی شرط کیا تھی وہ آگے آ رہا ہے۔ الی بارئکم کا مطلب کیا ہے؟ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، الی کا مطلب ہوتا ہے طرف۔ اب وہ کیا کرنا ہے تم نے؟ فقتلوا، جی پس تم قتل کرو، جی یہ صیغہ کون سے ہے؟ پورا یار بحث، فقتلوا، اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا بھی تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ یہ باتوں کا ان کو تو نہیں پتا، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا بھی صیغے کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ فقتلوا، پس تم قتل کرو، انفسکم، الحمدللہ یہدیکم اللہ، فقتلوا، پس تم قتل کرو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا، اب کیا کرو؟ انفسکم، اپنی جانوں کو، ذالکم، یہ تمہارے لیے، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب ملا کے ترجمہ کریں گے تو ایک ہی دفعہ کافی ہے، یہ تمہارے لیے جی، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، تمہارے جی، عند کا مطلب کیا ہے؟ پاس، بارئکم یہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے جی، فتاب، پس اس نے توبہ قبول کی، علیکم تمہاری، پس اس نے توبہ قبول کی تمہاری، انہو،
بے شک وہ، ہوا وہ، اب جب ملا کے کریں گے تو ایک ہی دفعہ وہ کہنا کافی ہے، بے شک وہ، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان ہے، بڑا، جی بڑا رحم کرنے والا بھی کر سکتے ہیں۔ جی ترجمہ سمجھ آیا؟ جی دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ نا یاد ہو جائے صحیح طریقے سے۔ وَإِذْ قَالَ، سارے بھائی توجہ سے، قیم بھائی، مکرم بھائی، وَإِذْ قَالَ انگلی اوپر رکھو، اور جب کہا موسیٰ، سارے بھائی ترجمہ بولیں، یہ انشاءاللہ ہمارا بولنا بھی نیکی ہے، یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، شاباش عبد الرحمن، باتخاذکم العجل تمہارا بچڑے کو معبود پکڑنے کی وجہ سے، فتوبوا پس تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا پس تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، جی ذالکم یہ تمہارے لیے، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب پس اس نے توبہ قبول کی، علیکم تمہاری، انہو بے شک وہ، ہوا وہ، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ عبد الرحمن بھائی نے ترجمہ سارا آگے پڑھا ہے ماشاءاللہ، جس طرح میں عربی پڑھ رہا تھا یہ سارا ترجمہ کر رہا تھا ماشاءاللہ۔ تو یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ تھوڑی سی محنت اور توجہ کرنے کا فائدہ انشاءاللہ ہے، ہاں انشاءاللہ۔ جی جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، اور وہ تورات جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب آ گئی، تورات مل گئی، اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کا حل کیا بنا پڑا ہے، یہ تو ساری لگ گئی ہے بچڑے کی پوجا پاٹ پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ دیکھیں نا ظلم کیا ہے؟ زیادتی کرنا۔ جو حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے وہ کسی اور کو دینا، یہ ظلم ہے۔ جس طرح یہ بیوی ہے اور اس کا یہ شوہر ہے، تو اگر یہ بیوی کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار یہ کتنی زانی عورت ہے، یہ بدکار عورت ہے، اس کا کسی اور مرد کے ساتھ تعلق ہے، اپنے مرد کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ لگی پھر رہی ہے۔ تو اللہ کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، مشکل کشا ہیں، اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائیں گے تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم عظیم جس کو قرآن نے کہا ہے۔ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی جس بچڑے کو تم نے خود ہی بنایا، ڈیزائن کیا، اس کو تم نے معبود بنا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ آج ہم جن بزرگوں کی خود ہی قبریں بناتے ہیں، خود ان کو کفن دفن دیتے ہیں، خود ہی ان کی ساری زندگی کے معاملات کرتے ہیں، اور بعد میں ان کے دربار بنا کر خود ہی مشکل کشا بنا دیتے ہیں۔ ابھی یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، مولانا خادم حسین رضوی صاحب فوت ہو گئے ہیں، ٹانگوں سے معذور تھے، دیکھیں سب نے ویڈیو ان کی اب بھی موجود ہے، اور ٹانگوں سے کیا تھے؟ اب ان کا دیکھیں یتیم خانے میں کتنا بڑا دربار بن گیا، 3 دن کا میلہ لگتا ہے ادھر۔ ابھی یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، اب وہ مشکل کشا بھی بن گئے۔ جو بندہ خود ساری عمر اپنی ٹانگوں پہ نہیں کھڑا ہو سکا، واش روم خود کرنے نہیں جا سکا، اس کو اٹھا کر لے کے جاتے تھے اور ویل چیئر پر وہ چلتا تھا، اب من و من مٹی کے نیچے چلا گیا ہے، اب لوگ اس کو سجدہ کرنا شروع ہو گئے۔ یار ہم اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں ولیوں کے گستاخ ہیں۔ بھائی جو حق اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا یہ ظلم ہے۔ اللہ کی گستاخی وہ برداشت ہے،
ولی کی گستاخی نہیں ہے بھئی، یہ ولی کی گستاخی تھوڑی ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے۔ یتیم خانے چوک ماموں یاسین کو پتہ ہے، پورا یتیم خانہ بند ہوتا ہے، جن 3 دنوں کے اندر ان کا عرس آتا ہے، پورا انہوں نے بلاک ہی کر دیتے ہیں، اسکیم اور یتیم خانہ ٹھوکر ہر چیز بند، کوئی چیز ہل جل نہیں سکتی، اتنا رش ہو گیا جی۔ کیا ہے، اب ادھر لوگ سجدے بھی کر رہے ہیں، جا کے اپنی منتیں بھی مان رہے ہیں، سارا کچھ ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو یہی اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی تم نے ظلم کیا ہے، اب اس کی توبہ کرو، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، توبہ کرو۔ توبہ کے لیے کرنا کیا تھا؟ کہا بھی اللہ نے مجھے کہا ہے، میری کال ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے کہا بھی اپنے آپ کو قتل کرو۔ اچھا، جس طرح ان کے ہاں زنا کی سزا رجم تھی، زنا کی سزا رجم، یعنی کہ شادی شدہ اگر کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو شرعی اسلامی سزا کیا ہے کہ اس کو زمین کھود کر اس کو پتھروں کے ساتھ، نوک دار پتھروں کے ساتھ مارا جائے، تاکہ کوئی یہ دوبارہ جرم کرنے کی جرت نہ کرے۔ اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے اس علاقے سے نکال دیا جائے، ملک بدر جسے بولتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی اس قوم کے اندر جو سزا تھی نا، وہ توحید کو چھوڑ کر شرک کی سزا جو تھی وہ قتل کرنا ہی تھی۔ جس طرح ہمیں بھی حکم ہے، صحیح ابو داود کی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، ابو داود کے اندر حدیث کا نمبر ہے 4351 نمبر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینا فقتلوہ، جو بندہ اپنا دین چھوڑ دے، دین اسلام کو بدل لے، عیسائی یہودی مرتد ہو جائے، قادیانی بن جائے، اس کو قتل کر دو۔ اب وہ قتل ہم نے نہیں کرنا، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر کو بندہ مسلمان ہوا ہے، کل وہ عیسائی ہو جائے تو ادھر یہ بندہ کہے جی اب میں غازی بن گیا ہوں، میں نے اس کی گردن اڑانی ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، عدالت موجود ہے، انہوں نے سزا دینی ہے، ہم نے کسی کو ہاتھ میں نہیں لینا، نہ قانون ہاتھ میں لینا ہے۔ ہمارے پاس جتنی طاقت ہے اللہ نے ہم سے اتنا ہی پوچھنا ہے، جو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے وہ اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا، یہ بات ذہن میں رکھیں جی۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھئی قتل کرو۔ اب وہ قتل کرنے کی تعداد کتنی ہے، سنیے اس کے بارے میں کوئی روایت آپ نے؟ اچھا، مختلف قول ہیں، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے وہ صرف ان تک محدود ہے۔ یہ تفسیر مختلف تفاسیر کے اندر موجود ہے، جس طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، بھٹوی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، میرے استاد محترم جن کا وہ ترجمہ پڑھا ہوا ہے، ان کی تفسیر بھی ہے، اس تفسیر کے اندر بھی لکھی ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، اور تفسیر احسن البیان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں بنایا ایک جگہ پہ جمع ہو گئے۔ اب یہاں پہ 2 قول ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نہیں بنایا تھا ان کو کہا گیا بھی ان کو تم قتل کرو جنہوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی، ایک یہ قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سب کو کہا گیا بھی اپنے ہاتھ میں چھریاں پکڑو اور مارو، تو جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا انہوں نے چھریاں نہیں پکڑی، اور جنہوں نے نہیں بنایا تھا انہوں نے چھریاں پکڑ لی اور مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، اور یہ بنی اسرائیلی روایت ہے۔ کون سی ہے؟ بنی اسرائیلی روایت۔ بنی اسرائیلی روایت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ پراپر قرآن کے اندر نہیں ہے۔ یہ قتل کرو اتنا حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب وہ کتنے قتل ہوئے؟ یہ بنی اسرائیلی جو روایات ہیں تورات زبور کے اندر سمجھ لیں کہ 70,000 افراد اس موقع پہ قتل ہوئے۔ کتنے افراد؟ 70,000۔ دیکھیں کتنے بندے بنتے ہیں، یہ یہاں پہ 15 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ مسجد بھری بھری لگتی ہے، 20 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 70,000 بندے اس موقع پہ انہوں نے قتل کیا ایک دوسرے کو۔ بہرحال یہ وہ روایت ہے جس کو نہ ہم سچا کہہ سکتے ہیں نہ ہم، کیونکہ یہ بنی اسرائیلی روایت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ثابت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کی تفسیر ہے، وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو اللہ نے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں اگر مرتد بندہ، ہماری شریعت میں سزا کیا ہے، مرتد بندہ اگر توبہ کر لے تو اس کی معافی ہے، مرتد ہو جائے دوبارہ پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، توبہ تائب ہو جاتا ہے تو اس کا دروازہ کھلا ہے۔
ہاں اگر وہ زنا کرتا ہے شادی شدہ تو پھر توبہ کرتا ہے تو پھر معافی کوئی نہیں، وہ حکومت نے سزا دینی ہے اس کو رجم کرنے والی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالکم، یہ تمہارے ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے، کیونکہ ان کے ہاں شرک کی سزا کیا تھی؟ قتل۔ شرک کی سزا کیا تھی؟ جی۔ فتاب علیکم، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کون قبول کرتا ہے؟ توبہ کس سے کرنی چاہیے؟ جی، اور وہ رحم کرنے والا، کتنا رحم کرنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 درجے بنائے ہیں، ایک درجہ جب سے دنیا بنی ہے جب تک رہے گی، ایک ہی درجہ جانوروں میں، انسانوں میں، جنوں میں اور ماں باپ میں، استادوں میں، دوستوں میں، جو ایک ہی رحمت کا درجہ وہ چلنا ہے۔ باقی 99 درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 99 درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اپنے پاس رکھے ہیں۔ جی بات سمجھ آئی جی؟ اتنا وہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔